बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल यकसर और बहुत तेज़ी से तब्दील होती जा रही है और इसी सब में एक जानिब तो सियासत के खिलाड़ी आसिफ जरदारी ने ज़मीरों की मंडी लगाई हुई है मुबैना तौर पर, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर की रात गए बाज़गश्त इस वक्त फैल चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। कितने पीटीआई के एमपीएज लोटा होने वाले हैं और कितने लोटा होने वाले थे, और फिर एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया और किस तरह से कप्तान को धोखा देने वालों की छितरौल हुई है, बाजी पलट चुकी है और कौम किस तरह से सड़कों पर आई है और जिस तरह से इस मर्तबा पाकिस्तानी कौम एक क्यूआरएफ बन चुकी है, क्विक रिस्पांस फोर्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये अलार्मिंग है, क्योंकि अब सूरत हाल को अगर ख़राब किया गया तो अवाम की नब्ज़ कुछ और बता रही है जनाबे वाला। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी मैदान मार लिया है। हमजा शहबाज देखता रह गया है और हाथ पर हाथ धरे अब हाथ पांव फूलेंगे भी और हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो मैदान मारा है वो इस वक्त बिल्कुल उसे चंद घंटे ही उन्हें मेंटेन रखना है, क्योंकि उसके बाद फील्ड में कप्तान उतरेगा और फिर जब कप्तान उतरेगा फिर वो इंश्योर करेगा कि यहां से वहां कुछ भी ना हो सके। अच्छा नाज़रीन किराम, अभी सारे मामले के अंदर आप कुछ चीजें देखें। इमरान खान को साजिश करके निकाला गया, एक एतवार आया, उस पर अवाम ने सुओ मोटो नोटिस लिया, अपनी अदालत लगाई, पाकिस्तान के हर गली हर कूचे के अंदर एहतजाज किया और अब हर चीज को, इवन ये लोटों को पंजाब से इबरतनाक शिकस्त देने के लिए 17 जुलाई को मामलात किसने अपने हाथ में लिए? स्टेट मशीनरी खिलाफ थी, रियासती मशीनरी खिलाफ थी, हुकूमत, पुलिस, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, क्या कुछ नहीं था। वो आजाद उम्मीदवार जीते थे, उनका अपना वोट बैंक था, नून लीग का वोट बैंक था, लेकिन अवाम बिफर चुकी है और अवाम चीजों को अपने हाथ में लेती जा रही है। यही मामला चौधरी मसूद नामी पीटीआई के रहीम यार खान से एक एमपीए जैसे ही मुल्क से फरार हुए तुर्की, अब सबूत भी आ चुके हैं और कल बेसिकली ये फरार हुए थे, तो इनके बाद जो अवाम ने सुओ मोटो लिया और जिस तरह से पीटीआई की बेहतरीन स्ट्रैटेजी हुई, पीटीआई ने क्या किया, एक बंदा लोटा हुआ, उन्हें पता है कि इस वक्त हमारे लिए कोई अदालत आज खुद नोटिस ले ना ले, हमारे लिए मामलात, वैसे बाय द वे खान साहब ने न्यूट्रल्स का नाम आज फिर ले लिया है बहुत खामोशी के बाद, और मैंने ये बात कह दी थी कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर खान साहब की नजर है। अच्छा, पीटीआई जो है उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी दिलचस्प थी और पीटीआई ने क्या मामलात किए, पीटीआई ने नाम लिया चौधरी मसूद का, उसके बाद लोग बिफरे, पीएमएलएन डिफेंसिव मोड पर आई, यता तारड़ जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो सबको कॉल्स कर रहे हैं, अब सबूत भी आ चुके हैं, वो डिस्कस करते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके जी वो इस्तीफा दिखा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुखालिफ पार्टी को इस्तीफा कौन पेश करता है? इस्तीफा तो स्पीकर को पेश किया जाता है। आप अगर स्पीकर चले परवेज़ इलाही हैं, उन्होंने आपको पकड़ लेना था, उन्होंने आपको कुछ कह देना था, असेंबली सेक्रेटेरिएट में इस्तीफा जमा करवाते। उसके बाद लाहौर लिबर्टी पर जो अवाम का समुंदर आया और चौधरी मसूद के घर के बाहर धरने की सी सूरत हाल बन चुकी है आबाई घर के बाहर, और बिलावल हाउस लाहौर के बाहर पीटीआई अब एहतजाज करना चाह रही है। रात गए अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि लोटों के लिए अब जो हालात होंगे वो पिछले लोटों से भी ज्यादा संगीन और ज्यादा कशीदा होंगे, और जरदारी के पास बहुत पैसा होगा, बहुत मालो जर होगा, बहुत दौलत होगी, लेकिन इस वक्त इमरान खान ने यह साबित किया है कि अवामी ताकत के आगे कोई मुक्तदर हल्का, कोई ताकतवर इदारा, कोई एजेंसी, कोई पुलिस फोर्स, कोई स्टेट मशीनरी, कोई करोड़ों रुपए अरबों रुपए का अंबार भी अवामी ताकत के आगे कुछ नहीं है। वो मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देती है अवामी ताकत, और अब सूरत हाल भी यही हुई है। अच्छा, अब खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है
اور خان صاحب نے جو رات گئے ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں نیوٹرلز کو عوامی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا اور کہا ہے کہ سندھ کے چوری کردہ پیسے سے وفاقی حکومت گرانے اور NRO2 لینے کے بعد مصدقہ مجرم آصف زرداری شریف مافیا کی ملی بھگت سے MPs کو خریدنے کی اپنی کوششوں کے ذریعے پنجاب کی عوام کا مینڈیٹ چرانے نکلا ہے۔ عزت مآب سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس تباہی سے آگاہ نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر کہا کہ کیا جمہوریت، آئین اور قوم کی اخلاقیات کی تباہی کا یہ سلسلہ از خود کارروائی کے لیے موضوع نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا از خود نوٹس ہوتا ہے؟ اور کیا ہمارے نیوٹرلز کو احساس نہیں ہو رہا کہ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے لائی گئی امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ہمارا پیارا وطن واقعتاً کیسے ہر محاذ پر تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ نیوٹرلز اور سپریم کورٹ کا ضمیر آخری مرتبہ کپتان نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اب اہم ترین پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ PTI کے ارکان کے حلف نامے سامنے آئے ہیں جو عدالت میں پیش کیے جانے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے انہیں خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ PTI کے MP عامر عنایت نے اپنے بیان حلفی میں کہا ہے کہ عطا تارڑ نے 25 کروڑ روپے کی آفر کی۔ MP راہیلہ نے گزشتہ رات مجھے کال کی، اپنے فون پر میری عطا تارڑ سے بات کروائی، اور یہ 3 MPs ہیں جنہوں نے بیسیکلی یہ بات کہی ہے، اور اس وقت MPA فوزیہ عباس ہے، انہوں نے بھی انہیں خریدے جانے کی کوششوں کے ثبوت منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرے جاننے والوں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر کے پیسوں کی پیشکش کی گئی جسے میں نے ٹھکرا دیا، اور اب مختلف نمبر سے 10 سے 15 کالز آئیں، میرا ارادہ تبدیل نہیں ہوا۔ وائس نوٹس کے اندر بھی رحیم یار خان کی اسپیشل برانچ کے سب انسپیکٹر بھی کہتے ہیں کہ MPs کی تصدیق کے لیے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، تو اب کس سے ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے آپ اندازہ کریں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو احتجاج ہے اس میں حماد اظہر جیسے آدمی نے بھی، جو نارملی کوئی ایکسٹریم بات نہیں کرتا، اس نے بھی یہ بات کر دی ہے، اور لاہور میں کھڑے ہو کر یہ بات کر دی ہے، کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انقلاب پنجاب نے لانا ہے۔ پنجاب ووٹ کے ذریعے بھی انقلاب لے آیا، اور دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ، اور پنجاب نے امپریس کیا اوورآل، پنجاب کی عوام نے۔ اب اس معاملے کے اندر ووٹ چوری کی کوشش کی گئی تو سری لنکا کا انقلاب بھول جاؤ گے۔ یہ بات بڑی واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہی گئی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اس مرتبہ لوٹوں کے لیے ایگریشن اور ایک ہی شخص کے لوٹا ہونے پر، آپ دیکھیں کہ یہ ایک پوری کامیاب سٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے لائی گئی۔ ایک شخص کا لوٹا ہونا پکڑا گیا، نظر بہترین رکھی ہوئی تھی، ایک لوٹا ترکی بھاگا، انہوں نے یہاں سے کارروائی ڈال دی۔ اب صورتحال ناظرین کرام یہ بن چکی ہے کہ ایک طرف تو چودھری پرویز الہی کی اپنی پارٹی کے اندر حالات کی خرابی آپ کو پتا ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں یہ ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ چودھری شجاعت لیٹر نہیں لکھ سکتے، پارلیمانی لیڈر لیٹر لکھ سکتا ہے، اور وہ پارلیمانی لیڈر چودھری پرویز الہی ہیں، لیکن 10 میں سے اگر 6 MPs پارلیمانی لیڈر ہی تبدیل کر دیں پھر کیا ہوگا؟ ایک یہ تلوار لٹک رہی ہے، وہیں دوسری جانب اب جہانگیر ترین کو بھی میدان عمل میں اتارنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور نون لیگ کے اپنے صحافیوں کی طرف سے یہ کلیمز کیے جا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو اس وقت نون لیگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ کے ان پر فیورز ہیں، آپ پر یہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کم از کم 5 MPs توڑنے ہیں، اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ 5 MPs اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر پائیں۔ اب اس سب میں جہانگیر ترین کا جواب کیا ہوگا یا کیا رہا، اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ایون یہ خبر بھی ان کے اپنے بلاگ سے آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے نون لیگ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے آفر کی ہوگی، اور جہانگیر ترین کی معافی تلافی کی کوششوں کی خبر تو ہم پہلے آپ کو دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی لاہور آمد سے پہلے چودھری پرویز الہی گیم ڈال چکے ہیں۔ اب عمران خان نے آ کر صرف پہرا دینا ہے، اور خان کے لاہور ہوتے کوئی MPA پھر ادھر ادھر ہو کر دکھائے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دیٹ از گوئنگ ٹو بی امپاسبل۔ اور تحریک انصاف اور کاف لیگ نے مشترکہ طور پر وزیر اعلیٰ کے لیے نمبرز مکمل کر لیے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق 186 ارکان جو ہیں وہ لاہور کے ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ 186 کا جو گولڈن نمبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اچیو کر چکی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک ووٹ کا فرق پڑ رہا ہے، یہ 2 سیٹوں پر نہ الیکشن ہرواتے، راولپنڈی والا معاملہ نہ ہوتا تو PTI کے حوالے سے چیزوں کو آسانی سے PTI مینج کر سکتی، اس لیے مشکلات کریٹ کی گئیں۔ اور اس وقت فواد چودھری صاحب نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ لاہور میں اس وقت مال روڈ پر موجود ہوں، جہاں 187 جو MPs ہیں،
یعنی کہ ایک زیادہ ہے بیسکلی، تو وہ اسمبلی موجود ہے۔ کامل اکثریت کے لیے ممبران کی تعداد 186 یعنی کہ 186 ہونی چاہیے۔ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں 176 ارکان ہیں، یعنی کہ 176 لوگ اس وقت حکومتی اتحاد میں ہیں، جو کہ بہت جلد اپوزیشن اتحاد بھی بننے والا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب عمران خان کا یہ فرض ہے، اور پی ٹی آئی کی کامیاب سٹریٹجی لوٹوں کے خلاف اور اگریسو سٹریٹجی ایسا لگ رہا ہے کہ کام کر رہی ہے۔ اور obviously اگر کسی نے ابھی بھی لوٹا ہوا، ایک تو مینڈیٹ چوری ہونے پر ناقابل تلافی ملکوں کو نقصان ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں ایک مثال ہے۔ دوسرا، لوٹوں کا جو حشر ہوگا، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ یہ معاملات پاکستان میں اس نہج پر نہ جائیں، ورنہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔